بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت أفعاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. آج آپ سب کو ولادت امام علی رضا بہت بہت مبارک ہو. امام علی رضا کون ہیں؟ 8ویں امام ہیں، 10ویں معصوم ہیں. امام علی رضا کا نام علی ان کے دادا پہ رکھا گیا ہے کیونکہ علی نام ہی ایسا ہے، ادا کرو تو عظمت کا احساس ہوتا ہے. چاہے وہ علی نجف میں ہو، چاہے وہ علی مشہد میں ہو. صلوات. اور رضا کا مطلب کیا ہے؟ رضا کا مطلب یہ ہے جس کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہو، یعنی جس سے خدا اور اس کا رسول راضی ہو، اسے رضا کہتے ہیں. اور بی بی معصومہ کم کون ہے؟ بی بی معصومہ کم کا نام فاطمہ ہے. یہ امام کی بیٹی ہے، امام کی بہن ہے، امام کی پھوپھی ہے. ان کا نام فاطمہ ان کی دادی پہ رکھا گیا ہے کیونکہ بی بی فاطمہ کی کیا مقام ہے، تو سوچے ان کی پوتی کا کیا مقام ہوگا. معصومین فرماتے ہیں کسی کو اگر بی بی فاطمہ کی زیارت کرنی ہے تو وہ قم میں جا کے بی بی معصومہ قم کی زیارت کر لے، کیونکہ بی بی معصومہ قم کی زیارت کرنا بی بی فاطمہ کی زیارت کرنے کے برابر ہے. تو عزیزان گرامی، ایک مولا رضا کا مناظرہ پیش کرتا چلوں کہ مامون رشید نے مناظرہ رکھا تھا. ہارون رشید کے بعد مامون رشید کی حکومت آئی تھی. تو عزیزان گرامی، حکومت آئی تھی تو مامون نے مناظرہ رکھا اپنے وزیر فضل ابن ربیع سے کہا کہ میں ایک مناظرہ رکھنا چاہتا ہوں جس میں تمام ادیان عالم دین کے ہر کتاب کے عالم دین کو میں بلانا چاہتا ہوں اور ولی عہد کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، پتہ چلے وہ بھی تیاری شروع کر دیں. بھائی ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے، مجھے معاف کریے گا جملہ پڑھا سکتے کہ جسے چاولوں کے پیچھے بوٹی نظر نہ آتی ہو. ہم ایسوں کو امام مانتے ہیں جو بغیر دیکھے بتا دے پہاڑ کے پیچھے سے اتنی فوج آ رہی ہے، اتنے تو میرے ہاتھوں مارے جائیں گے، اتنے مجھ سے ڈر کے فرار ہو جائیں گے. کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ. تو مامون نے مناظرہ تو مولا اس نے جب سارے ادیان عالم دین جمع ہوئے تو مامون نے سب سے پوچھا آپ سب کی تیاری ہے؟ سب نے کہا ہاں ہماری تیاری ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے. ہمیں عربی نہیں آتی، ہم عربی نہیں جانتے، ہمیں ایک وسیلے کی ضرورت ہے، ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہے. تو مامون نے فرمایا پھر تو یہ اور اچھا ہے، جب وہ مجھ سے کہیں گے مجھے ایک ٹرانسلیٹر چاہیے، مجھے ایک وسیلہ چاہیے، پھر تو یہ اور اچھی بات ہے. کہا آپ سب کی تیاری ہے؟ کہا ہاں ہماری تیاری. سب کو کھڑا کر دیا، کہا جاؤ جا کے ولی عہد کو بلا لاؤ. اپنے خادم کو بھیجا. اس خادم کو جاسوسی کے لیے مامون نے رکھا تھا. یہ خادم دل میں شیعہ ہو گیا تھا. ایک دن مامون نے پوچھا آج کرتے ہوئے کیا دیکھا؟ کہا ایک دن دیکھا تو نماز پڑھ رہے تھے، ایک دن دیکھا تو روزہ رکھے ہوئے تھے، ایک دن دیکھا تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ایک دن دیکھا تو ذکر کر رہے تھے. کہا جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو لگتا ہے نماز ہی یہی ہے، جب یہ روزہ رکھتے ہیں تو روزہ خود گواہی دیتا ہے یہ روزے دار ہے. کہا جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو لگتا ہے قرآن آیا ہی ان کے لیے ہے. کہا جب یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں ان کا انداز اتنا اچھا ہوتا ہے. مولا کے پاس آیا، کہنے لگا مولا آپ کو مامون نے بلایا ہے اپنے دربار میں مناظرے کے لیے. مولا نے اس کو مسکرا کے دیکھا، کہا بلایا مجھے ہے، پریشان تو ہے.
तू परेशान है, बुलाया उसने मुझे। उसने कहा नहीं मौला, उसने तमाम अदियान आलमदीन हर किताब के आलमदीन को बुला रखा है। तो मौला ने फरमाया क्या तुझे अपने मौला के इल्म पे शक है? उसने तो मौला ने फरमाया क्या तुझे अपने मौला के इल्म पे शक है? खादिम ने कहा नहीं मौला, आपके इल्म पे शक कैसा? आपके पास तो इतना इल्म है, उन आलिम-ए-दीन के पास इतना इल्म नहीं है, आप आलिम हैं। कहा मौला लेकिन मामून ने इतने जो मुनाजरा करने वाले होते हैं ना, ये एक तो घुमा फिरा के सवाल करते हैं कि सवाल कुछ होता है, जवाब कुछ बनता है। और वो मौला मामून आपको मायूस करना चाहता है, शर्मिंदा करना चाहता है। मामून को जितनी जिद थी कि इमाम लोगों की नजरों में गिर जाए, शियाओं की नजरों में गिर जाए, हक छुपा दे, वो कुदरत को उतनी जिद थी कि हक झुकने ना पाए। तो मौला ने फरमाया का मुंह मेरा नहीं मामून का देखने वाला होगा। जब मैं हर आलिम को उसी की किताब से हवाला दूंगा तो मामून देखता रह जाएगा। अब मैं अपने अंदाज से पेश करूं मौला कैसे आए होंगे दरबार में। मामून ने कहा कोई इमाम की ताजीम के लिए खड़ा ना हो। जब वो मुझसे आएंगे, सलाम करेंगे, पूछेंगे, इजाजत मांगेंगे, तो मैं बताऊंगा उन्हें किधर बैठना है। अब मैं अपने अंदाज से पेश कर रहा हूँ मौला कैसे आए होंगे दरबार में। मौला ने इमामत की अबा उड़ी, असमत का अमामा सर पे रखा, नालैन से बेतन की, तवल्ला की तस्बीली, तबर्रा का डंडा लिया। जब इमामे वक्त चले होंगे, जमीन कदमों के बोसे दे रही होगी। जब मौला दरबार में आए होंगे, दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, पर्दे सर पे साया करने लगे, सब लोग ताज़ीम के लिए खड़े हो गए। वो तख्त पे बैठा मामून वो भी खड़ा हुआ, कहा आइए फर्जंदे रसूल, आपकी जगह यहाँ है। मौला ने कहा मैं तेरे तख्त पे नहीं बैठूंगा, तेरे तख्त से शराब और जुल्म की बू आती है, मेरे लिए मिंबर लगवा दिया जाए। हम बारिश मिंबर हैं। मौला के लिए मिंबर लगाया गया, मौला मिंबर पे बैठे। मौला ने सबको ऐसे मुस्कुरा के देखा और सबके ऊपर इमाम के सब इमाम को देखते रह गए। तो मौला ने सबसे पहले ईसाइयों का रुख किया और पूछा आप पहले सवाल करेंगे या मैं पहले सवाल करूं? तो ईसाइयों ने कहा आप हम इतने ज्यादा हैं, आप एक अकेले आदमी हैं। हैरान हो गए, एक अकेला आदमी हमसे कह रहा है आप पहले सवाल करेंगे या मैं? तो उसने कहा आप पहले सवाल करें। तो मौला ने कहा अच्छा मैं सवाल करता हूँ। कहा तो अच्छा बताओ हजरत ईसा को मानते हो? कहा हम मानते हैं। तो कहा क्या मानते हो? क्या वो इब्नुल्लाह थे, इब्नुल्लाह यानी सन ऑफ गॉड, अल्लाह का बेटा ना नाउजुबिल्लाह। तो इमाम ने कहा मैं भी हजरत ईसा को मानता हूँ, हजरत ईसा अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के बंदे थे, बस नमाज रोजे में चोर थे। एक आलिम-ए-दीन ईसाइयों का खड़ा हुआ, उसने कहा किसने आपको मुसलमानों का आलिम-ए-दीन कहा? क्या वो हजरत ईसा जिनके लिए दिन में दस्तरखान नहीं बिछाया, रात में किसी ने बिस्तर नहीं बिछाया, यानी वो जिंदगी भर नमाज पढ़ते, उन्होंने जिंदगी भर रोजे रखे, आप उनके बारे में ऐसा कह रहे? तो मौला ने कहा अच्छा तो तुम लोग मानते हो नमाज रोजा करते थे, अच्छा बताओ नमाज रोजा क्या है? का नमाज रोजा इबादत है। तो मौला ने कहा जो नमाज रोजा करता है ना वो अब्द होता है, इब्न नहीं, वो बंदा होता है, अल्लाह का बेटा नहीं। हजरत ईसा अल्लाह के बंदे थे, बेटे नहीं थे। मौला ने कहा अब तो आप लोग का कोई सवाल? तो उन लोगों ने कहा कि आपने तो हमारे दीन की बुनियादें हिला दी, आपने अभी साबित कर दिया हजरत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है, अभी आपने साबित कर दिया हमारे दीन की बुनियाद ही है अल्लाह, हजरत ईसा अल्लाह के बेटे, अभी आपने साबित कर दिया नहीं है, किसी और से बात कर लें। मौला ने फौरन यहूदियों का रुख किया और कहा यहूदियों तुम लोग हजरत मूसा के बाद वाले नबियों को क्यों नहीं मानते? यहूदियों ने कहा बाद वाले नबियों ने ऐसे मौजिज़ात नहीं दिखाए जैसे हजरत मूसा ने दिखाए। तो मौला रजा ने फरमाया कुरान मजीद में कहा है कि हजरत मूसा ने दो मौजिज़ात दिखाए, एक अपनी जेब से जब हाथ निकालते तो यदे बैजा निकलता था, नूर निकलता था, जब अपने असा को जमीन पे फेंकते तो बड़े अज्जा में तब्दील हो जाता। तो यहूदी बोले कि यही तो दो मौजिज़ात हम भी मानते हैं। तो फिर मौला ने फरमाया कि मैं तुम्हें बाद वाले नबियों के मौजिज़ात
بتاؤں حضرت عیسیٰ نے مردہ زندہ کر دیا کہ امبوس نے ربک مردہ زندہ کر دیا ختمی مرتبت نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے بعد والے نبیوں نے تو بڑے بڑے معجزات دکھائے حضرت موسیٰ نے ایسے نہیں دکھائے تو بعد والے نبیوں کے معجزات ہم نے خود نہیں دیکھے اس لیے نہیں مانتے تو مولا نے فرمایا کہا تو تم لوگوں نے حضرت موسیٰ کے معجزات خود دیکھے ان لوگوں نے کہا نہیں کہا مستند کتابوں میں ان کا ذکر ہے ہم اس لیے مانتے ہیں تو مولا نے کہا تمہارے نزدیک مستند کتاب کون سی کہا توریت تو مولا نے کہا میں توریت کھولو میں دائیں والے صفحے سے تلاوت کرنا شروع کرتا ہوں پھر بتانا میری توریت کی تلاوت کیسی ہے مولا نے پڑھنا شروع کیا اس نے ایک یہودی نے فوراً توریت کو بند کیا اور کہنے لگا کہ آپ ایک لہجے کے لیے رکے آپ وہاں ممبر پہ بیٹھے میں یہاں زمین پہ کھڑا ہم دونوں میں فاصلہ ہے یہ آپ کو کیسے پتا میں نے صفحہ کون سا کھولا ہے مولا نے کہا بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو میں حجت خدا کیسا بغیر دیکھے بتا نہ سکوں تو حجت خدا کیسا پھر مولا نے فرمایا کہ تمہاری کتاب توریت کا سورہ حبقوق اس کی آیت 11 سے لے کے 19 تک میں تلاوت کرتا ہوں تو پھر مولا نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے بعد جو نبی آئے گا اس پہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی جبل سعیر پہ اس پہ وحی آئے گی پھر مولا نے عیسائیوں کا رخ کیا اور کہا عیسائیوں تم لوگ مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد والے آخری نبی پہ جبل فاران پہ وحی آئے گی تو عیسائی بولے ہاں ہم مانتے ہیں یہودی بولے ہم بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ میرے بعد والے نبیوں پہ جبل سعیر پہ وحی آئے گی تو مولا رضا نے فرمایا کہ جانتے ہو جبل فاران کیا ہے عیسائیوں سے پوچھا کہ ہم نہیں جانتے مولا نے کہا کہ جبل فاران مکے کی پہاڑی سلسلوں کا نام جبل فاران ہے کہ جبل فاران پہ غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے ایک غار ہے جس کا نام غار ہرا ہے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا نے فرمایا کہ مجھ پہ غار ہرا میں وحی آئی تھی تو عیسائیوں یہودیوں نے سب نے کہا کہ یہ آپ کو ہماری کتابوں کے بارے میں کیسے معلوم ہے یہ آپ کے پاس علم کتنا زیادہ ہے مولا نے کہا تو جو معجزہ کہے گا میں کر کے دکھا دوں گا تو ان لوگوں نے کہا ہاں ہم مانتے ہیں آپ ہر معجزہ کر کے دکھا دیں گے لیکن پہلی بات آپ بتائیں آپ ہیں کون مولا نے کہا حضرت موسیٰ نے نہیں کہا تھا کہ جس طرح میرے حضرت محمد مصطفیٰ کے 12 وصی ہوں گے ان میں سے میں 8واں میں ہوں علی ابن موسی رضا تو عزیزان گرامی مولا رضا کے اتنے فضائل ہیں کہ میری زبان بیان کر کے تھک جائے عمر گزر جائے لیکن مولا کے فضائل کم نہ ہو وقت میں گنجائش نہیں تو دعا کرتا ہوں پروردگارہ جو بیمار ہیں خاص طور پہ میرے والد ان کو شفا عطا فرما پروردگارہ صاحب خانہ کی جو بھی دلی مراد ہے اسے پورا فرما پروردگارہ ان کو اولاد عنایت فرما پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ربنا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین